کیا آپ کو پتہ ہے کہ صلاۃ حاجت کیا چیز ہے؟ صلاۃ حاجت وہ چیز ہے جو ہم کسی بھی کام کے لیے، یعنی جو کام نہیں بن رہا یا رشتہ یا کوئی ایسا گریڈ چاہیے، آپ کو زندگی میں ترقی چاہیے، رزق کی تنگی کو دور کرنا ہے، گھر میں برکت لانی ہے، آپ کو کوئی بھی چیز، کوئی بھی بات، کوئی بھی آپ کو اللہ سے منوانی ہے، تو وہ جو خاص جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ اسے کہتے ہیں صلاۃ حاجت۔ صلاۃ حاجت کس طریقے سے پڑھنی ہے، کس طرح ادا ہوگی؟ صلاۃ حاجت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کس طریقے سے اللہ سے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ چلے آئے آپ کے ساتھ آج اس بلاگ میں شیئر کرتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہوں گے۔ جناب شدید بخار میں تھی، اللہ کی نظر میں آئی ہوئی ہوں، اور گھر کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے بچے تو گھر سنبھال رہے ہوتے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہوتا جس طریقے سے ایک ماں گھر کو سنبھالتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب تھوڑی سی طبیعت بہتر نظر آئی تو میں اٹھی اور اپنے گھر کو سنبھالا، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے شوٹ بھی کیا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے بھائی، یہ بھی ہماری روزی روٹی کا سوال ہوتا ہے۔ تو چلے آئے اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں، اور جو آج کا ہمارا ولاگ کا مقصد ہے بنانے کا، وہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ یار میری پیاری بہنوں، زندگی میں دیکھیں کیا چل رہا ہوتا ہے، زیادہ تر اب زندگی نام ہی مشکلوں کا ہے، پریشانیوں کا ہے، اس کے بعد آسانیوں کا ہے، کیونکہ میرا اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں رات بنائی، رات گزرتی ہے تو پھر دن کا اجالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ اگر ہم اب بیٹھ جائیں رات میں سوچنے کے لیے اس چیز کو کہ صبح کیا ہوگا، صبح کب ہوگی، کیسے ہوگی، کب ہوگی، اور دیکھتے رہیں، تو یقین کریں وہ رات جو ہے نا وہ ہمارے لیے 100 سال کی رات بن جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جب ہمارے اوپر مشکلیں، تنگیاں، پریشانیاں، کسی بھی قسم کی تکلیف آتی ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی شدید ٹینشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے جائے گی، کب جائے گی، یہ وقت کیسے گزرے گا، یہ وقت ہم کیسے گزاریں، پھر ایک سے شکایت، دوسرے سے شکایت، تیسرے سے شکایت، اللہ سے شکایتیں کہ اللہ تو ہمارے حالات بدل ہی نہیں رہا، پتہ نہیں ہمارے حالات کب بدلیں گے، کیسے بدلیں گے، ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا، اور جو ہے نا جو کوئی کہہ رہا ہے وظیفے لے کے بیٹھ جانا۔ اچھا ادھر ایک اور بات آپ کو میں کلیئر کر دوں، جس پہ کہ میں اپنی بہنوں سے بہت زیادہ خفا ہوں۔ ایک دو بہنوں کا کمنٹ آیا، لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا اس چیز کو کہ آپ یہ کیوں کہتی ہیں کہ فضول وظیفے چھوڑ دیں۔ دیکھیں میں کسی وظیفے کو فضول نہیں کہہ رہی، ہر وظیفہ چاہے درود پاک ہو گیا، استغفار ہو گیا، یا اللہ کے نام ہو گیا، یا کوئی بھی وظیفہ ہو گیا، کوئی بھی وظیفے کو میں نے فضول نہیں کہا۔ آپ لوگ برائے مہربانی آپ جب کمنٹ کرتے ہیں تو پہلے آپ یہ بھی پورا ولاگ بھی دیکھ لیا کریں، اور اس بندے یا بندی کے چینل کو تھوڑا وزٹ کر کے دیکھا کریں کہ وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا کر رہا ہے۔ میں نے اکثر ویڈیو میں یہ اسی لیے کہا ہے کہ فضول وظائف چھوڑ دیں، وہ وظائف جن میں یہ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے قبرستان میں جا کے کرنے ہیں، یہ بتا رہے ہوتے ہیں لوگ، میں اپنی کانوں سے سنتی ہوں، آنکھوں سے دیکھتی ہوں، پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مطلب کہ نا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ چیز پڑھ لیں، وہ چیز پڑھ لیں، مطلب الٹے سیدھے وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے بالوں پہ یہ دم کر کے دبا دے مٹی میں، الٹے سیدھے وظائف کے بارے میں نے یہ کہا کہ فضول وظائف کرنے چھوڑ دیں، اور جو اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں بتا رہا ہے سنت میں، قرآن میں، حدیث میں، ان وظائف کی طرف آ جائیں۔ تو میں نے کچھ برا تو نہیں کہا، تو میں آج بھی اپنے بات پہ قائم ہوں اور کل بھی اپنے بات پہ قائم ہوں گی۔ خدا را یہ جو الٹے سیدھے وظائف لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، آپ ان پر نہ چل پڑا کریں، پہلے سوچیں سمجھیں، پھر آ کے جو ہے نا آپ لوگ کمنٹ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ آتے ہیں اپنے، دیکھیں ہم لوگوں کو بھی یہ چیزیں ہرٹ کر رہی ہوتی، جب ہم لوگ یوٹیوب پر آ کر اتنی محنت کر رہے ہیں، اور میں اتنا جب آپ لوگوں کو بیٹھ کے سمجھا رہی ہوتی ہوں، بڑے بڑے لیکچر دے رہی ہوتی ہوں، تو میں پاگل کی بچی ہوں جو میں اتنے اچھے وظائف کو، جو حدیث سے قرآن ہے، میں اپنے اللہ کو ناراض کروں گی فضول باتیں کر کے؟ لیکن ہاں میں نے یہ بات بالکل کی ہے کہ آپ لوگ کی الٹے سیدھے وظائف، فضول وظائف چھوڑیں، اور اللہ کے رسول کی طرف آئیں، اور دیکھیں کہ حدیث اور قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو خدا را پوری بات سنا کریں، پورے چینل کو وزٹ کیا کریں، اس کے بعد آ کے اپنے فضول کمنٹ کیا کریں برائے مہربانی۔ اچھا
آتی ہوں میں اپنے ٹاپک کی طرف کہ دیکھیے رات جب گزر جاتی ہے تو دن آتا ہے، تو اس طریقے سے مشکلیں جب گزر جاتی ہیں تو آسانیاں آتی ہیں، لیکن مشکلوں کے اندر اللہ پاک نے آسانی رکھ دی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہمیں کسی چیز سے بھی نوازنا ہوتا ہے نا، تو وہ پہلے ہمیں آزماتا ہے۔ آزماتا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں اتنی بڑی نعمت جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کیا آپ اس چیز کے قابل بھی ہیں؟ پہلے اللہ آزماتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے تھوڑا سا۔ اگر آپ دعائیں کر رہی ہیں نا، آپ کی وہ مشکلیں آنی شروع ہو گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ یہ استغفار شروع کرتے ہیں، ہمارے گھر میں پریشانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آزما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پر جب مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، بھروسہ کر رہا ہے، تو پھر کتنا اس کا بھروسہ کتنا ہے، اور دوسرا جب اس کو میں نعمت دے دوں گا تو یہ کس طریقے سے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے چلے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں آزمانے کے بعد ان نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو خدا را آپ لوگ اس بات کو بالکل ٹینشن لینی چھوڑ دیں کہ جو ہے نا مشکلیں آ رہی ہیں، جا نہیں رہی، یاد رکھیں ان مشکلوں کے بعد آسانی آئے گی، مشکل کے ساتھ آسانی اللہ نے کہا ہے کہ ہے، تو بس آپ نے یہ رکھنا۔ دوسری بات، اب آپ مشکل میں ہے یا پریشانی میں ہے اور نہیں بھی ہے، کوئی بھی چھوٹی چیزیں آپ کو چاہیے تو آپ صلاۃ حاجت کا اہتمام کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے یا کوئی کچھ انہیں اللہ سے مانگنا ہوتا تو وہ صلاۃ حاجت کا اہتمام کریں۔ صلاۃ حاجت کس طریقے سے؟ صلاۃ حاجت 2 نفل بھی ہو سکتے ہیں، 4 نفل بھی ہو سکتے ہیں، جو حدیث سے ثابت ہے۔ پڑھنی کس طریقے سے ہے؟ پہلے تو آپ نے جو نیت کرتے ہیں نماز کے لیے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کی، اللہ تعالیٰ سے اپنے دماغ میں جو چیز آپ کو چاہیے، کوئی بھی مسئلہ رشتے کا ہے یا جاب کا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے نا، جو آپ مانگ رہے ہیں، قرضے کا ہے، تو آپ نے جو ہے دماغ میں سوچ لیا کہ مجھے یہ حاجت ہے میری۔ اس کے بعد آپ نے سمپل جو نماز کی ہوتی ہے ویسے ہی آپ نے جو ہے نا نیت کر لی کہ، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ آپ نے سورہ فاتحہ، آپ نے نماز شروع کی، سبحانک اللہم پڑھا، ثنا پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے نارمل جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو پھر لاسٹ میں جو پہلی رکعت میں 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لی، اور جو ہے نا 3 رکعت میں بعد میں سورہ فلق یا سورہ ناس الحمدللہ کے بعد آپ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے جو ہے نا آپ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت کا طریقہ بھی کچھ یوں ہی ہوگا کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ جو ہے نا آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس یا سورہ فلق جو آپ کو لگتا ہے صحیح آپ وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی، اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ سے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی حاجت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی پریشانی کا حل، کوئی جاب، کوئی رشتہ، کوئی قرض، کچھ بھی۔ میں بتا اس لیے رہی ہوں، بہت سارے لوگ کمنٹ میں آ کے پوچھیں گے آپ ہی اس کے لیے کر سکتے ہیں، آپ ہی اس کے لیے کر سکتے ہیں، تو ہاں بالکل کر سکتے ہیں آپ صلاۃ حاجت۔ یار یہ وہ مجرب عمل ہے جس میں آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبے وظائف کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے تعلق بنانا ہے آپ نے۔ اور پتہ ہے یہ نفل آپ نے اتنے کوئی تعلق سے پڑھنے ہیں۔ اچھا نماز میں یہ نہیں کہ پھر آپ نفل پڑھنے کھڑی ہو گئی اور آپ کی سوچ شیطان کہیں اور لے کے جا رہا ہے کہ آج کیا پکے گا، آج کیا نہیں ہوگا، فلانا کہاں گیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے۔ نہیں، آپ نے پھر نماز میں فل فوکس کرنا ہے اپنا۔ یاد رکھیں یہ جو آپ کو میں چیز بتا رہی ہوں نا، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ نماز کی جب آپ نیت باندھ لیتے ہیں تو اپنی نظروں کو اپنے پیروں کے 2 انگوٹھوں پر ٹکا لیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا نماز میں فوکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب سوچیں آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد نماز شروع کریں، اور نماز کے درمیان بھی آپ اعوذ باللہ جو ہے نا وہ اگلی اس میں پڑھ سکتے ہیں، تشہد میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یا کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے شیطان ہم سے دور بھاگ جاتا ہے، اور ہماری نماز میں نا فوکس، جب تک نماز میں فوکس نہیں ہوگا یاد رکھیں دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ میں آپ کو خالی کہہ دوں کہ آپ صلاۃ حاجت پڑھیں اور دعا کر لیں اور آپ کی دعا قبول ہو گئی، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک اللہ سے تعلق بنانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ نماز کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ نے وضو کیا نماز پڑھی یہ جا وہ جا، نہیں، نماز کا مطلب ہی اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ آپ نے وضو کیا، آپ نے صلاۃ حاجت پڑھی، آپ نے صلاۃ حاجت فل فوکس کے ساتھ پڑھی، اللہ کے اوپر توکل کرتے کہ یا اللہ پاک میں تیری عبادت کر رہی ہوں۔ آپ جھک رہی ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کے آگے جھک رہی ہوں، آپ سجدہ کر رہی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہوں، میرا اللہ ہی میری حاجت کو پورا کرے گا۔ اس کے بعد درود پاک کے بعد اللہ سے دعا مانگے، جو بھی دعا ہے اللہ پاک کی دے دے۔ یقین کریں میں نے جب بھی صلاۃ حاجت پڑھی، اور میں نے تو پکی روٹین بنائی ہوئی ہے، میں ہر یعنی ظہر کے بعد
اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھ لیتی ہوں. کبھی یہ نفل ایک وقت میں صلاۃ حاجت ہوتی ہے، کبھی دوسرے وقت میں مغرب کے بعد جو ہے نا وہ اوابیل کے 2 نفل ہوتے ہیں. عشاء کے بعد کبھی کبھی میں استغفار کے 2 نفل، توبہ کے 2 نفل پڑھ لیتی ہوں. پتہ نہیں چلتا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دن میں کس وقت کہاں ناراض کر بیٹھے ہیں. تو اس طریقے سے روٹین اپنانے کے بعد یقین کریں میں کچھ بھی چاہتی ہوں نا زندگی میں تو یقین کریں آپ ذہن میں رکھیں اور بس پھر آپ اللہ سے مانگے صلاۃ حاجت پڑھ کے یقین کریں کچھ ہی گھنٹوں میں وہ چیز آپ کی نظروں کے سامنے ہوگی یا وہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں. اور یہ وہ عمل ہے جو حدیث سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا یہ ثابت ہے. تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا تو پلیز اپنے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اگر آپ کو ولاگ سے فائدہ ہو رہا ہے تو کمنٹ باکس میں آ کے ضرور بتائیے گا مجھے، اور جو ہے نا چینل کو سبسکرائب کر کے بھی ضرور جائیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنے بالکل کنجوسی نہ کیا کریں. جس طریقے سے آپ کو میں دینی معلومات دینے میں بالکل کنجوسی نہیں کرتی، تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی چینل کو سبسکرائب کرنے میں بالکل کنجوسی نہ کیا کریں. لیتی ہوں آپ سے اجازت. نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور مجھے رکھیں اپنی دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.